اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت ہم نجف اشرف کی سرزمین پر موجود ہیں اور الحمدللہ رحمان ٹور کے جتنے بھی زائرین ماہ شعبان میں زیارت کرنے کے لیے سرزمین کربلا میں پہنچے تھے، الحمدللہ نجف و کربلا تمام مقامات کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، اور کل یہ کاروان مولانا عطا حیدر صاحب کا نکلنے والا ایران کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین علامہ سید امام حیدر صاحب، کہ جو الرحمان ٹور میں تشریف لائے اور مسلسل الرحمان ٹور سے جڑے رہتے ہیں۔ آپ اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود تھے جشن باب الحوائج میں 4 شعبان کی، اور آپ رحمان ٹور سے مسلسل جو جشن ہوتی ہے کئی سالوں سے اس میں آپ جڑے ہوئے ہیں۔ تو رحمان ٹور کے سلسلے میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، رحمان ٹور یہ کب سے شروع ہوا اور مولانا عطا حیدر صاحب سے کو آپ کب سے جانتے ہیں اس سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تمام ان دیکھنے والے اپنے برادران مومن مومنات کو اس ماہ شعبان کی تمام عیدوں کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ہم اس وقت زیارت کے سلسلے میں نجف میں موجود ہیں، کربلا میں بھی تھے، اور امید کرتے ہیں کہ مولا اب تمام حضرات کو بار بار زیارت کرنے کا موقع اور شرف عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے، رحمان ٹور ایک عالم دین کا ٹور ہے، اور یہ بہت ہی قدیم ہے اور کافی خدمات ہیں ان کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحمان ٹور کی طرف سے جو جشن ہوتا ہے باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام سے، انہی کے روضے کے سرداب میں جو ایک نیا سرداب بنا ہے، اس میں ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، اور مولانا عطا حیدر صاحب کا ہمیشہ مطالبہ بھی رہا ہے اور ان کا کرم بھی رہا ہے کہ وہ ہمیں پوچھتے ہیں حقیر کو، اور میں بھی بہت حوصلے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ اور یہ محفل در حقیقت بڑی روحانی محفل ہے، اور اس میں نجف کے بھی بہت سے علماء اور طلباء اپنے قصیدے کو اور اپنے اشعار کو پیش کرتے ہیں، اور اس محفل کی بڑی شان ہے۔ اور میں یہی تمنا کرتا ہوں کہ زائرین کو چاہیے کہ اس ٹور کے ساتھ کم سے کم اس محفل میں ضرور شرکت کریں۔ اور یہ ٹور ایک تو با اخلاق ٹور ہے، اور مولانا عطا حیدر صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی با اخلاق ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے کبھی میرے خیال سے میں ان کو ایسے تو 90s سے جانتا ہوں، 90 سے میری ایک بھائی چارگی کی دوستی ہے، اور رحمان ٹور جب سے انہوں نے قائم کیا، اور اس کے بعد جب سے محفل قائم کی، تب سے تقریباً میں ان کے ساتھ اس جشن میں آتا ہوں۔ بہت با اخلاق آدمی ہیں، عالم دین ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ زائرین کی عظمت کیا ہے، اس لحاظ سے وہ بہت ہی اچھا اہتمام کرتے ہیں، ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں، اور جو بیرون ملک میں جو فیسلٹیز ہو سکتی ہے زائرین کے لیے، ظاہر سی بات ہے عراق میں کھانا عراقی ملتا ہے، یہاں پہ کھانا ہندوستانی اور اس طرح کی غذا کا فراہم کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ یہاں کا سسٹم، یہاں کی چیزیں بڑی مشکل پیدا کرتی ہیں، لیکن بڑے حوصلے سے اور بڑے خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں، اور اب کی سال اور ہر سال کی طرح سے بہت ہی اچھا انتظام رہا، خاص کر ہوٹلوں کا انتظام بڑا اپ گریڈ رہا ہے۔ کربلا میں بھی ہوٹل بہت اچھے تھے، نجف میں بھی، کاظمین میں بھی پہلی بار ہم نے ان کے ساتھ ایک رات قیام کیا، وہاں بالکل حرم سے قریب، یوں سمجھے کہ صدائے موسیٰ کاظم کے حرم میں جو زائرین کی صدائے استغاثہ تھی وہ ہم تک پہنچ رہی تھی۔ تو بہت اچھا رہا ہے، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہماری جو بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر ہی دیتے ہیں، اور اس پر آپ لوگ افواہوں پہ نہ جایا کریں۔ افواہیں پھیلانا بنی امیہ کا کام ہے، شیعوں کا کام نہیں ہے۔ تو میں بڑا مطمئن ہوں، جبکہ میں بہت حساس ہوں ان معاملات میں، ظاہر سی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا اہتمام رہا ہے، اور میں یہی مولانا سے امید رکھوں گا کہ آئندہ بھی اسی طرح سے زائرین کے لیے اہتمام کرتے رہیں، اور اپنے جو ان کے مرحوم والدین ہیں، خاص کر ان کی والدہ جو بڑی ایک نیک اور مومنہ خاتون ہیں،
ان تک یہ ثواب پہنچاتے رہیں. اپنے بڑے بھائی جو ایک بہت ہی مولا کا بہت عظیم شاعر تھے، ان تک بھی یہ انشاءاللہ اس زائرین کی خدمت کا ثواب پہنچاتے رہیں، اور ہمیں بھی بار بار دعوت دیتے رہیں اور ہم بھی یہاں پر آتے رہیں. جی مولانا عطا حیدر صاحب کا یہ کاروان الرحمان ٹور مسلسل کافی سالوں سے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور مختلف چینلوں پر دیکھتے بھی رہتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ جو جشن باب الحوائج اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے جشن کو برپا کرنے کا؟ اس لیے کہ یعنی ایسے ماحول میں، یعنی جب کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے، جہاں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے اور وہاں پرمیشن ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کتنے مشکل سے پرمیشن ملتا ہے، اور وہ بھی سرداب مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں جو کافی سالوں سے محفل کو منعقد کرے تھے. اس بار الحمدللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سرداب میں محفل کو برپا کرنے کا موقع ملا. تو اتنے سارے ٹینشن ہوتے ہیں، زائرین کو زیارت کرانا اور اسی درمیان محفل کی تیاری کرنا، شاعروں کو بلانا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، محفل یہاں پہ قائم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو جاتے ہیں وہ عربی نہیں سمجھتے، بلکہ عربی فارسی میں بہت سارے محفلیں ہوتی ہیں، اور یہاں ہندوستانیوں کی تعداد اتنی کربلا میں ہے نہیں کہ وہ بڑی محفل کر سکیں، قافلے والے آتے ہیں. تو مولانا عطا حیدر صاحب کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم کیوں نہ زائرین کو کیوں محروم رکھیں فضائل سے اور جو ہمارا کلچر ہے محفل کا اس سے. اور اس میں چار چاند انہوں نے یہ لگایا کہ انہوں نے یہاں کے نجف کے علماء کو بھی باقاعدہ بس کے ذریعے سے بلاتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دسترخوان باب الحوائج ہے، اور علماء بھی بہت انتظار کرتے ہیں. اور ان میں جو علماء جو یہاں پہ مقیم ہیں، جو شعراء ہیں، وہ بہت اچھے کلام پیش کرتے ہیں. تو ایک تو زائرین اور دوسرے علماء کو جمع کر کے یہ محفل ہوتی ہے، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم اپنے کلچر کو نہ بھولیں. جو مومنین آئے ہیں جب وہ زیارت سے فارغ ہو جائیں تو رات میں کچھ مولا کا ذکر بھی اپنے ہندوستانی پاکستانی انداز میں ہو جائے. اور اس سے انہوں نے محفل رکھی، اور ماشاءاللہ ہر سال یہ محفل اپنی روحانیت کے ساتھ برپا ہوتی ہے. اور انشاءاللہ جو بھی شرکت کرے گا اگر وہ روحانیت کو محسوس کرے گا تو بہترین محفل ہے یہ سال کی، جو باب الحوائج کے نام سے سرداب روضہ مولا عباس میں ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہوتی رہے گی. رحمان ٹور کے جتنے بھی زائرین رحمان ٹور میں آتے ہیں اور مسلسل ہر مہینے تقریباً مولانا عطا حیدر صاحب کو جو رحمان ٹور ہے زائرین اس میں آتے رہتے ہیں اور زیارتیں کرتے رہتے ہیں. آپ بھی مولانا عطا حیدر صاحب کو کافی عرصوں سے جانتے ہیں، کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں، کیا خامیاں ہیں؟ بہت سارے لوگ زبردستی جو ہے وہ تعریف کرنے لگتے ہیں اپنے ٹور کی، لیکن ہم چاہتے ہیں جو بھی کمیاں ہیں وہ آپ بتائیے، یا کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں، کچھ دعائیں یا کلمات رحمان ٹور کے بارے میں، تاکہ ہم زائرین کو اس طریقے سے زیارت کرائیں کہ زائرین معرفت کے ساتھ یہاں زیارت کریں کربلا معلیٰ میں اور پورے علاقے. دیکھیے، ضروری مشورہ ہے جو ہم پبلک میں نہیں کہنا چاہتے ہم مولانا کو دیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے مولانا ہماری باتوں کو مانتے بھی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، گھر میں کبھی کبھی بیوی کھانا بناتی ہے تو مرچا تیز ہو جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ سالن مزے کا نہیں بنتا ہے تو لوگ بول دیتے ہیں. اب مختلف علاقے سے مختلف قسم کے لوگ زائرین آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کبھی کھانے کا اہتمام نہیں ہوا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل کے سسٹم کو زائرین سمجھتے ہیں نہیں، یہ بارات تو لے کے آئے نہیں کہ سارا اہتمام پہلے سے ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل کو خالی ہونا ہوتا ہے 12 بجے، لیکن ان کی فلائٹ جو ہوتی ہے 4 بجے ہوتی ہے، جو اگلا قافلہ ہے جو ہوٹل خالی کرے گا تو دوسروں کو ملے گا، وہ لیٹ ہو جاتا ہے، وہ خالی نہیں کرتا ہے. تو اب زائرین کو ٹور یا مولانا کہاں لے جائیں، تو وہ لابی میں بٹھال دیتے ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے، تھکے ہوئے آئے ہوتے ہیں، تو 2-4 گھنٹہ تو اس سسٹم کو زائرین کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہوٹل خالی ہوگا تو بلا وجہ کوئی ہوٹل کے باہر کیوں بٹھا لے گا، وہ تو پیمنٹ کر رہا ہے. یا اسی طرح سے کھانے میں کبھی باورچی نہیں آتا، یا کبھی کوئی چیز مثال کے تو بریانی بنوانا ہے، گوشت نہیں ملا، لیٹ ہو گیا، گوشت ختم ہو گیا، دور سے لانا پڑا. کبھی کھانے میں لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بہت جگہوں پر دودھ اچھا نہیں ملتا ہے، جس سے چائے بہت اچھی نہیں ہوتی ہے. تو ان مادی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے زائرین کو،
میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے پیسہ دیا ہے، اپنے قافلے والوں کو خریدا نہیں ہے، یا وہ آپ کے غلام نہیں ہیں، وہ آپ کی خدمت ضرور کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ نے پیمنٹ کیا ہے تو آپ کو زیارت بھی وہ کروا رہے ہیں، وہاں لے آ رہے ہیں جہاں آپ اگر اکیلے اپنے ذریعے سے ویزا لینا چاہیں اور ٹکٹ لینا چاہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا مشکل امر ہے۔ پھر اترنے کے بعد عربی نہیں جاننا، باہر نکلنا، گاڑیوں کا پرابلم، ہوٹلوں کا پرابلم۔ اگر آپ ایک بار تنہا آئیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ نگیٹو مائنڈ کے لوگ ہیں، ان تک بڑی مؤدبانہ بات ہے کہ ایک بار آپ اکیلے تشریف لائیں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا یہاں پہ۔ جائے کہ 50 60 100 70 80 20 30 جو بھی قافلے کے لوگ ہیں، وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو قافلے کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا اجر ان کو ملتا ہے۔ اور میں یہی کہوں گا عطا حیدر صاحب سے کہ اور بھی لوگوں سے کہیں گے جو بھی قافلہ لے آتے ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، کہ اسے آپ کمرشل نہ بنائیے۔ آپ شیعہ ہیں، آپ خود مولانا سے کہنا چاہو، آپ ایک عالم دین ہیں، کبھی اس میں پیسہ کمانے کی نہ سوچیے۔ حسین سے کمانے کی سوچیں گے تو ملنا کچھ نہیں ہے، حسین پر لٹانے کی سوچیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ مولانا عطا حیدر صاحب کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے بامبے میں، ایک معمولی سے گھر میں بیچارے رہتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں۔ تو پیسہ یہاں پہ انوالو نہیں ہے، یہ ان کا شوق ہے، یہ ان کا پیشن ہے کہ وہ زائرین کو لے آئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ الرحمن ٹور کے ساتھ جو ہے 40 کے میٹر میں ہم یہاں پر تھے، جس طرح کی مصیبت آتی ہے، جس طرح انہوں نے سنبھالا، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کچھ لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، تو اس سے وہ اپنے حوصلے کو نہ توڑیں۔ جس سے کہتے ہیں کہ حوصلہ جن کا بلند ہوتا ہے ان کا کام بھی بہت بلند ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہی دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار ضرور الرحمن ٹور کو اپنائیں۔ پہلے سے بہت زیادہ یہ ٹور اپ گریڈ ہو گیا ہے، بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں یہاں پہ، قیام زیادہ ہے۔ تمام لوگ 4 دن کربلا میں دے رہے ہیں اور مولانا عطا حیدر صاحب 6 دن دے رہے ہیں، 7 دن۔ تمام لوگ نجف میں 2 دن دیتے ہیں، مولانا عطا حیدر صاحب 4 دن دے رہے ہیں۔ تو ان کا ٹور کا بھی مطلب ٹائم پیریڈ بھی لمبا ہے۔ اور اگر آپ جیسا کہ میں نے دیکھا تھا تمام لوگ جو پیمنٹ لے رہے ہیں، ان پیمنٹ میں سب سے کم پیمنٹ جو ہے زائرین سے وہ لینے والے مولانا ہیں۔ تو مینیج کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ کی مرضی ہے، جس ٹور سے آپ آئیں زیارت ضرور آئیں، لیکن ایک بار رحمان ٹور کو ضرور آزمائیں اور پروپیگنڈے سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں ایک ہوتا ہے کھانا دینا، لو کھا لو، ایک کہتے ہیں لو، تو وہ نہیں ہے، کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے کھانا کھا لیجئے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں فیسلٹیز کے ساتھ اخلاق بھی ملے گا۔ خود مولانا سلطان صاحب ہیں جو اس قافلے کو مینیج کرتے ہیں، بہت ہی مومن آدمی ہیں، عربی جانتے ہیں، نجف میں رہتے ہیں، عالم دین ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جب عالم دین ایک قافلے کو لے کے جائے گا تو زائرین کتنا خیال رکھے گا۔ خود یہ بنا رہے ہیں اس وقت بنارس عزاداری کے جو بچے ہیں، یہ واقعاً اپنے حوصلے سے آئے ہیں۔ مولانا عطا حیدر صاحب کی ایک بات دوڑتے ہوئے آئے ہیں، کا چینل بہت بڑا ہے، اور بھی دوسرے علماء ہیں جو ساتھ میں مولانا کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت روحانی جسے کہتے ہیں قافلہ ہے، اور میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، مگر کوئی چیز دیکھوں گا تو ان سے خود کہہ دوں گا، کیونکہ اگر میں آپ سے کہوں گا تو آپ اس کو بہت نہیں۔ میری اپنی ایک بہت گزارش ہے کہ آپ حضرات الرحمن ٹور کو ایک بار ضرور آزمائیں اور زیارتوں پہ ضرور آئیں۔ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دولت مٹ جائے گی، لیکن حسین کی زیارت کا ثواب آپ کو آپ کی نسلوں تک ضرور کامیابی اور کامرانی پہنچائے گا۔ میری یہی دعا ہے کہ مولانا عطا حیدر صاحب، مولانا سلطان صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں خدمت کا جذبہ دے۔ جب تک جذبہ رہے گا ہم سمجھتے ہیں زائرین کی خدمت ہوتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ قبلہ محترم علامہ امام حیدر صاحب قبلہ و کعبہ، جو اپنے مفید مشوروں سے آپ حضرات کو نواز رہے تھے، اور الحمدللہ رحمان ٹور کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زائرین اس ٹور میں جڑیں، اس لیے کہ
مولانا طاہر صاحب یہ کوشش کرتے ہیں کہ زائرین کو ایسے وقت میں یہاں لایا جائے کہ ان کو شب جمعہ کربلا میں بھی ملے اور نجف میں ملے۔ الحمدللہ رحمان ٹور کے جو زائرین سرزمین کربلا معلیٰ میں پہنچے، انہیں وہاں ہر جشن میں وہ لوگ رہے، چاہے مولا عباس کی یا امام حسین علیہ السلام کی، اور شب جمعہ ان کو نصیب ہو۔ یہ ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں، اور اس چیز کو کرتے بھی، نوٹ بھی کرتے، اس لیے کہ دوسرے بھی زائرین آتے ہیں، ان کو شب جمعہ بہت مشکل سے ملتا ہے، اگر مل گیا تو مل گیا قسمت کی بات، لیکن یہ ہندوستان سے ہی یہ طے کر کے آتے ہیں، ڈیٹس وغیرہ دیکھ کے آتے ہیں کہ کس تاریخ کو وہاں ولادت کی تاریخ ہے، کب شہادت کی تاریخ ہے، کس تاریخ کو ہم اپنے زائرین کو کربلا پہنچائیں تو وہاں ان کو شب جمعہ نصیب ہو، کس تاریخ کو ہم اپنے زائرین کو نجف پہنچائیں تو وہاں انہیں شب جمعہ نصیب ہو۔ اس طریقے سے ہم لوگ رحمان ٹور میں جتنے بھی زائرین تھے الحمدللہ انہیں شب جمعہ کربلا میں کرنے کا موقع ملا، 3 شعبان ہو یا 4 شعبان کا جشن انہیں کربلا میں کرنے کا موقع ملا۔ اسی طریقے سے آج بھی شب جمعہ ہے، اور الحمدللہ زیارتوں سے تمام زائرین ان کی زیارتیں مکمل ہو چکی ہے، اور آج کا دن انہیں فری دے دیا گیا کہ آپ لوگ جہاں جہاں حرم کی زیارت کریں۔ آج ساری زیارتیں مکمل ہو چکی اور شب جمعہ الحمدللہ تمام زائرین مولا کی بارگاہ میں کریں گے۔ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں قبلہ و کعبہ کہ انہوں نے اپنے بہترین مشوروں سے نوازا۔ جہاں تک تھوڑی بہت کمیاں ہیں انشاءاللہ ہم اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ زائرین کو جو رحمان ٹور سے آتے ہیں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔